ماننے والے عام انسان ہمارے اور آپ کے جیسے ہمارے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتے، یعنی جو چلنے والی آواز ہے نا پیر کی، اس کو بھی وہ سنتے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ عام انسان جو ولی نہیں. اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ اللہ کے ولی اپنی قبروں میں زندہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے جسموں پر مٹیوں کو کیڑوں کو حرام قرار دیا. ان کا جسم بروز قیامت تک صحیح سلامت رہے گا. وہ اپنی قبروں میں ہمیں سنتے بھی ہیں، ہمیں عطا بھی کرتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، اور اللہ ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے. اس لیے تو ہم اس درگاہوں پر ولیوں کے آستانے پر جا کر اللہ کے ولیوں کے کا وسیلہ لگا کر اللہ سے مانگتے ہیں. کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ وہ زندہ ہے. یہ عقیدہ کیا ہے آپ کا؟ الحمدللہ پہلے سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی اپنی قبروں میں زندہ ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاروں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق سنجر شہر سے ہے. سنجر کی سرزمین پر سے آپ کا تعلق ہے. اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم خواجہ غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ حضرت ام الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں آپ کے والد محترم اور آپ کی والدہ یہ اللہ کے ولی ہیں. اور ایک رات ایسا ہوا کہ سنجر کے شہر میں رات کی تاریکی میں جتنے رہنے والے سنجر کے تھے وہ سارے کے سارے تہجد گزار، جتنے رہنے والے ہوتے تہجد گزار، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے تھے. تہجد کی نماز کیا؟ انسان نماز عشاء پڑھنے کے بعد سو کر اٹھتا ہے، یعنی سو جائے اور رات کے بیچ حصے میں اٹھ کر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تہجد کی نماز. تو جتنے تھے سارے تہجد گزار تھے. تو اچانک ایسا ہوا کہ ایک گھر سے رحمتوں کی شعائیں نکل، نور کی روشنی نکل، اور اس گھر میں ایک کسی نے دیکھا کہ اتنا اجالا، اتنی روشنی. تو سارے لوگوں کو بولا گیا کہ فلاں گھر سے روشنی نکل رہی ہے. تو سارے لوگ جا کر دیکھیں تو وہ گھر حضرت خواجہ حضرت غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. تو دیکھا کہ اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اور تھوڑی دیر بعد پتا چلا کہ دنیا میں ایک بچے کی ولادت ہوئی. اور وہ بچہ جب دنیا میں آیا تو اس بچے کی دنیا میں آنے کی وجہ سے وہ سنجر نامی شہر پورا روشنی میں تبدیل ہو گیا. یعنی جہاں اندھیرا تھا وہاں پر اجالا ہو گیا وہ بچہ آنے کے بعد. اور میرے پیارے آقا کے کرتے ہوئے جب آئے تو اب حضرت خواجہ غریب نواز جب دنیا میں تشریف لے آپ کی ولادت ہوئی تو اب ولادت ہونے کے بعد دونوں والدین بچے کا نام رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ کیا نام رکھا جائے. تو اتنے میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ آپ کہتی ہیں کہ جب یہ بچہ میرے شکم میں تھا تو میرے خواب میں بہت سارے مشائخ اور بزرگان دین خواب میں آتے اور مجھے بشارت دیتے کہ عنقریب اللہ تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا اور اس کا نام معین الدین ہو، اس کا نام حسن معین الدین ہو. تو اس نسبت سے ان کا نام رکھا گیا حسن معین الدین. اور حسن کا مطلب ہوتا ہے حسن و جمال والا، اور معین الدین کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا. تو خواجہ غریب نواز کا نام کیا رکھا گیا؟ حسن معین الدین. معین الدین یعنی مدد کرنے والا. اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کی ولادت و سعادت ہوئی اور آپ اپنے والدین سے آپ نے جو یہ شروعاتی علم حاصل کیا، اور جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی چلی گئی، آپ بڑے ہونے لگے، تو آپ کی عمر جب 14 سال کی تھی تو 14 سال کی عمر میں آپ کے والد محترم کا وصال ہو جاتا ہے، آپ انتقال کر جاتے ہیں. اور آپ کا والد کا جب انتقال ہوتا ہے اس کے بعد اس کے 1.5 سال کے بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد آپ کے جو کہ آپ کے پاس جو وراثت میں آپ کے والدین سے جو آپ کو ملتا ہے ایک باغ ملتا ہے اور ایک پن چکی ملتی ہے، ایک باغ اور ایک پن چکی. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ خواجہ جو ہے یہ لقب، اور غریب نواز آپ کی
کہ ہمیشہ نوازتے، اس لیے آپ کو غریب نواز کہا۔ آپ آگے ابھی سماعت کریں گے تو آپ کے حصے میں ایک انگور کا باغ اور ایک پنچکی ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باغیچے کی صفائی کرتے اور باغیچے کا خیال رکھا کرتے اور اسی سے اپنا گزارا کرتے۔ تو ایک مرتبہ یوں ہوا کہ اچانک سے آپ کے سامنے آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کام کر کے آرام کر رہے تھے اور جب اٹھ کر دیکھتے ہیں تو پورے باغیچے کی صفائی ہو جاتی، پورا باغیچہ اپنے آپ صاف ہو جاتا، صفائی ہو جاتی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سوچتے کہ صفائی کیسے ہو، اچانک کوئی دکھ بھی نہیں رہا۔ تو ایک دن آپ کے سامنے 6 جنات آئے، 6 جنات، اور وہ آ کر جب آتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ تو کہتے کہ ہم آپ کے شاگرد ہیں، ہم آپ کے شاگرد ہیں، یعنی ہم آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ کہا کہ میں نے تو آپ کو کوئی کچھ چیز سکھائی نہیں، تو میں آپ کا استاد کیسے ہوں؟ تو وہ 6 جنات کہتے ہیں کہ آپ جب باغیچے میں کام کرتے اور اتنے سالوں سے جو آپ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہتے تھے، تو اس تلاوت کو ہم سن کر ہم نے اپنے قرآن مقدس درست کر لیا، یعنی ہمارا قرآن صحیح نہیں تھا، اور آپ کی تلاوت کو سن کر ہم نے تجوید کے ساتھ قرآن مقدس پڑھنا سیکھ لیا۔ تو اس سلسلے میں یعنی اس طریقے سے آپ ہمارے استاد ہوئے، تو آج سے ہم آپ کے باغیچے کی صفائی کریں گے۔ تو وہ 6 جنات خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے باغیچے کی صفائی کیا کرتے تھے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے جوانوں، تو آپ بتائیے کہ اگر ہمارے اور آپ کے پاس اگر کوئی جن آ جائے اور کہے کہ میں تمہارا کام کروں گا، تمہاری مدد کروں گا، تو نہ جانے ہم اپنے آپ کو کیا کیا سمجھنے لگ جائے۔ لیکن میرے پیارے آقا کے پیارے جوانوں، خواجہ غریب نواز ہے، ابھی کوئی بڑا مقام و مرتبہ آپ کو ملا نہیں، لیکن وہ 6 جنات آپ کی خدمت میں آ کر آپ کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن کوئی فخر نہیں، کوئی تکبر نہیں، اپنے آپ کو صرف اللہ سے محبت کرنے والا سمجھ کر اور آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی باغیچے میں ایک دن ایک ایسا واقعہ گزرا کہ ایک دن آپ کی بارگاہ میں ایک اللہ کے منصور بڑی خواجہ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ آتے ہیں، اور یہ آنے کے بعد آپ جب آتے ہیں تو خواجہ غریب نواز سے کی بارگاہ میں آتے ہیں، تو خواجہ غریب نواز آپ سے پوچھتے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرا نام ابراہیم قندوزی۔ تو آپ ان کی خدمت میں ایک انگور کا گوشہ پیش کرتے کھانے کے لیے، اور آپ کو لے کر اس انگور کو کھانا شروع کرتے اور اس انگور کو کھاتے، اور کھاتے کھاتے اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے کہ آپ کا نام کیا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام حسن معین الدین۔ کیا نام ہے؟ حسن معین الدین ہے۔ تو یہ جیسے ہی سنا تو آپ گویا کہ وجد میں آ گئے اور آپ کہنے لگے کہ میرا مقصد پورا ہو گیا، میں جس چیز کی تلاش میں، جس شخص کی تلاش میں 30 سال سے ڈھونڈتا رہا، آج مجھے اس سے ملاقات ہو گئی۔ یعنی میں 30 سال سے آپ کو تلاش کر رہا تھا، آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، اور اللہ نے آج مجھے میرے مقصد میں کامیابی عطا فرمائی۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز کو یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے اور 30 سال سے کیوں ڈھونڈ رہے تھے، ایسی کیا وجہ تھی؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد جن کا نام جو کہ زندانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، وہ جو کہ شریف زندانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، میں ان کا مرید ہوں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان کا عاشق ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک وصیت کی تھی، انہوں نے مجھے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا دیا، اور انہوں نے دے کر یہ کہا تھا کہ ایک ایسے مقام پر آپ جب پہنچو کہ ساتوں آسمان آپ کو بنا تکلف دکھنے لگے، نظر آنے لگے، ساتوں آسمان۔ تو یہ جب کیفیت ہو جائے تو اس روٹی کا آدھا ٹکڑا کھا لینا، اور یہ آدھا ٹکڑا ایک حسن معین الدین نامی بچہ آئے گا، اس بچے کو دے دینا۔ تو میں 30 سالوں سے اس روٹی کو اپنے جھولے میں رکھا ہوا ہوں اور اس کو سنبھال کر رکھا ہوا ہوں، 30 سال ہو گئے، نہ روٹی خراب ہوتی ہے نہ روٹی سڑتی ہے، اسی طریقے سے اس روٹی وہ اپنے حیت میں ہے، اسی طریقے سے وہ روٹی موجود ہے، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خواجہ غریب نواز کو جب وہ روٹی کا ٹکڑا دیتے تھے، اور وہ روٹی کا ٹکڑا جیسے ہی آپ تناول کرتے ہیں،
سبحان اللہ. اور روٹی دینے کے بعد آپ پوچھ ہی رہے تھے. وہ تھے اللہ کے منصوب ولی. ولیوں کی بھی بڑی قسمیں ہوتی ہیں. اللہ کے ولی بھی الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. کوئی منصوب ولی ہوتے ہیں جو کچھ بولتے نہیں, الگ ہی حالت میں ہوتے ہیں, کپڑے گندے ہوتے ہیں, بال بگڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو کوئی کچھ معاملہ نہیں, کچھ نہیں, ایک دم الگ ہی کیفیت, بس اللہ سے ان کا رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے. ایسے بھی کچھ اللہ کے ولی. تو خواجہ غریب نواز ان سے پوچھ ہی رہے تھے کہ یہ شریف زندانی ہے کون, انہوں نے مجھے کیوں روٹی دی. پوچھ ہی رہے تھے, کہا کہ وہ آپ کو اپنے آپ پتہ چل جائے گا. میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور وجد میں آ کر اپنے کپڑوں کو پھاڑتے ہوئے اور کہیں پر چلے گئے, یعنی دور ہو گئے, یعنی غائب ہو گئے. اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیفیت کہ شریف زندانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مجھے ملاقات کرنی ہے, ملنی ہے, اور اللہ کی راہ میں آپ نکل جاتے ہیں. اور اللہ کی راہ میں نکلنے کے بعد بہت سارے مشائخ سے ملتے ہیں, بزرگان دین سے ملتے ہیں, عالم دین سے ملتے ہیں, اور کسی سے پوچھتے پوچھتے کہ مجھے یہ بزرگ کہاں ملیں گے. کسی نے کہا کہ آپ بغداد شریف کی طرف جاؤ, آپ کو بغداد شریف میں یہ مل جائیں گے. تو بغداد شریف کے لیے آپ روانہ ہوتے ہیں, اور بغداد شریف کا جب سفر آپ شروع کرتے ہیں تو راستے میں یوں ہوا کہ راستے میں دو شخص ایک بڑے گھنے جنگل میں, دو شخص جو ہے گودڑی کو جو ہے لپیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو جیسے ہی دیکھا ان دو شخص کو, ان کے قریب جاتے ہیں, اور قریب جانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ اتنے گھنے جنگل میں اور رات میں آپ یہاں پر کر کیا رہے ہو, آپ کا کام کیا ہے, جنگل میں تو آپ کیا کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم بس ایسے ہی بیٹھے ہیں, ہم کسی مقصد کے تحت بیٹھے ہیں. پھر اس کے بعد کہا کہ کیا آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے. تو خواجہ غریب نواز نے کہا کہ کچھ ان کے پاس کھانے کی چیزیں تھیں اور کچھ مال تھا. ان کے مانگنے سے پہلے خواجہ غریب نواز حضرت حسن معینالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا مال بھی دیا اور کھانے کا سامان بھی انہیں دے دیا. اور دینے کے بعد انہوں نے کھانا کھایا, یعنی جو خواجہ غریب نواز نے عطا کیا تھا. کھانے کے بعد جب بھوک مٹی تو مٹنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں پر جا رہے ہو. کہا کہ میں جو ہے نا نشاپور بغداد شریف کی طرف جا رہے ہوں. تو کہا کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کیا ہے. کہا کہ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے آپ کو دے دیا. تو کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ بغداد کا سفر کتنا لمبا ہے, کئی مہینوں کا سفر ہے, آپ کیسے طے کرو گے, آپ کیسے پہنچو گے. کہا کہ پہنچ جاؤں گا, اللہ کی ذات بہت بڑی ہے, آپ کیا کھاؤ گے. تو خواجہ غریب نواز کے جملے سنے, بڑے عقیدے والے جملے ہیں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ اس گھنے جنگل میں جہاں پر کوئی نہیں رہتا, اللہ رب العزت جب میرے ذریعے تمہیں رزق عطا فرما سکتا ہے تو اللہ کیا مجھے رزق نہیں عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب میرے ذریعے اللہ تمہیں رزق عطا کر سکتا ہے تو کیا اللہ مجھے نہیں عطا فرمائے گا. خواجہ غریب نواز کا عقیدہ پتہ چلا. کیا پتہ چلا؟ عقیدہ پتہ چلا کہ اپنا رشتہ, اپنی لو اور اپنی جو بھی پکار ہو وہ اللہ سے, اللہ پر مضبوط بھروسہ رکھو, اللہ غیب سے ہماری مدد کرتا ہے. اور پھر انہوں نے جب خواجہ غریب نواز کے جملے سنے تو کہا کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ہم جو ہے نا چور ہیں, ہم ڈاکو ہیں, یہاں پر ہم چوری کرنے کے لیے, ڈکیتی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. تو خواجہ غریب نواز نے کہا کہ آپ لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے بیٹھے. اور خواجہ غریب نواز کے اخلاق اور باتیں سننے کے بعد آپ نے توبہ کی, استغفار پڑھا اور کلمہ پڑھ کر, توبہ پڑھ کر, اور خواجہ غریب نواز کے مریدوں میں شامل ہو جاتے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے بڑھتے ہیں تو ایک بوڑھی آپ کی بارگاہ میں آتی کہ حضرت آپ کا سفر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بڑا طویل ہے, بڑا لمبا ہے, آپ میرے گھر رات کو آرام کر لیجئے, کچھ کھا لیجئے, صبح ہوتے ہی آپ چلے جائیں. تو یہ بھی پیچھے دونوں خواجہ غریب نواز کے چلے. رات کو خواجہ غریب نواز بوڑھی کے گھر گئے, کچھ کھایا اور آرام کیا. صبح اٹھ کر آپ نے آگے کا سفر شروع کیا. اور جب یہ جو ڈاکو پیچھے جا رہے تھے, اب جب گئے تو دیکھا خواجہ غریب نواز آگے چلے گئے. جب پیچھے جا کر دیکھا تو پتہ چلا نہ وہ بوڑھی ہے, نہ بوڑھی کا گھر ہے, نہ کوئی جگہ ہے. تو پھر خواجہ غریب نواز کے انہیں یہ جملے سمجھ میں آئے کہ اللہ رب العزت نے چاہا تو گھنے جنگل میں بھی اللہ غیب سے رزق عطا فرماتا. جب اللہ جنگل و بیابان میں اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے تو اللہ سے لو لگائیں گے تو کیا اللہ ہمیں نہیں رزق عطا فرمائے گا.
کیا ہم جھوٹ بول کر کاروبار کریں گے تبھی ہمارا کاروبار چلے گا؟ نہیں، اللہ سے رشتہ مضبوط رکھو کہ اللہ ہماری غیر سے مدد فرما کر ہمیں رزق عطا فرمائے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیروانوں، اب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سفر آگے بڑھتا ہے، اور جب آگے آپ بڑھتے گے تو آگے بڑھنے کے بعد اب آگے بڑھتے گے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھتے گے تو آپ بغداد شریف کے لیے پہنچے، بغداد میں پہنچے، اور بغداد میں پہنچنے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کرتے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کم و بیش 57 ڈیز 57 دن آپ نے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ گزارے، وہاں پر آپ نے اس آستانے پر گزارا، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیروانوں آپ نے وہاں سے فیض و برکات حاصل کیے، اور حاصل کرنے کے بعد آپ کا سفر اب میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، کیونکہ اگر ایک بات کو اگر تفصیلی بتاؤں گا تو وقت کم پڑ جائے گا، وقت بھی کم ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو کچھ مختصراً جو ہے بہت ساری باتیں بتا کر میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیروان آپ بغداد شریف سے آپ نے فیض و برکات حاصل کی، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کرنے کے بعد آپ کا سفر آگے کے لیے شروع ہوتا ہے، اور فرمایا گیا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو والدہ ہے، جو آپ کی امی ہے، وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چچیری بہن کہیے، سبحان اور اللہ۔ آپ اپنے والد اور والدہ کی طرف سے حسینی حسینی سید، سبحان اللہ۔ اب میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیروان آپ ایک شہر نیشاپور کی زمین پر پہنچتے ہیں، اور جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو کچھ بزرگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، ملنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر حضرت شریف زندانی رحمۃ اللہ تعالیٰ شریف زندانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نیشاپور کی زمین پر، تو جیسے ہی ان کا ذکر سنا کہ آپ نے آپ کو کے ساتھ جو ہے وصیت کر کے روٹی عطا فرمائی تھی تو آپ کو ملنا تھا، تو ان بزرگوں نے کہا کہ ان سے ملنے سے پہلے آپ جاؤ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، جو خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد، کہا کہ یہ کہاں ملیں گے؟ کہا کہ یہ آپ کو مدینہ منورہ میں، سبحان اللہ، مدینہ شریف میں آپ کو ملیں گے، آپ مدینہ شریف جاؤ۔ تو اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ شریف کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور مدینہ شریف میں جب پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد آپ پتہ لگاتے ہوئے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درسگاہ میں پہنچتے ہیں، تو آپ جیسے ہی وہاں پہنچتے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے ولیوں کی آنکھیں دیکھتے ہیں، اللہ کے ولی ان کے آستانے پر آنے والا کیا دل میں لے کر آیا ہے وہ جانتا ہے۔ یہ تو اللہ کے ولی ہیں جو ایک عالم دین ہوتا ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ میرا جو بندہ سامنے آیا ہے وہ کس ارادے سے آیا، تو اللہ کے ولی تو بہتر جانتے ہیں۔ تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مریدوں کی تربیت کر رہے تھے، اور توحید کے متعلق کچھ درس آپ دے رہے تھے، توحید کے، تو خواجہ غریب نواز ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں کنارے خاموشی سے، اور درس کو سماعت کرتے ہیں، اور درس کو سماعت کر رہے ہوتے ہیں تو درس بولتے کہتے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ہماری محفل میں توحید کا چمکتا ہوا ایک ستارہ آیا ہوا، سبحان اللہ، توحید کا چمکتا ہوا ایک ستارہ آیا ہوا ہے، اور پھر اشارہ کر کے کہتے کہ یہ حضرت حسن معین الدین تشریف آگے آپ نے بلایا، اور بلانے کے بعد آپ اپنی گدی سے اٹھے اور اپنی جگہ پر حضرت خواجہ غریب نواز کو بٹھایا، کہا کہ اب میرا کام ہوا مکمل، آج سے آپ میری جگہ کو آپ سنبھالو، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے ولی جانتے ہیں کہ کون اس کے بعد ہے، میری جگہ کو کون سنبھالے گا۔ آپ نے آپ کے بہت سارے آپ کو وظائف عطا فرمائے، بہت ساری تربیت آپ نے کی، اور ایک چشتی سلسلے میں 4 کنارے والی ٹوپی آپ کو عطا فرمائی گئی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، اور بہت ساری برکتیں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز کو عطا کیا۔ کئی سال تک کم بیش 2.5 سال تک آپ نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ گزارے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2.5 سال اپنے پیر و مرشد کے ساتھ گزارے، بہت ساری برکتیں حاصل کی، تربیت حاصل کی، روحانی فیض حاصل کیا مدینہ منورہ میں، مدینہ شریف میں رہ کر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی روزہ بہت
सालों बाद आपके पीरो मुर्शिद का भी विसाल हुआ और एक दिन ये हुआ कि आप देखें कि ख्वाजा गरीब नवाज की शान क्या है। आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े मुबारका के पास आप जब पहुँचे तो पहुँचने के बाद कहा कि मोइनुद्दीन तुम्हें मदीना छोड़कर फला फला मकाम पर जाना है, मदीना छोड़ना होगा। तो ख्वाजा गरीब नवाज बड़े गंभीर हुए कि या रसूल अल्लाह, आपका रोज़ा आपका शहर छोड़कर मुझे जाना होगा, ये मुझे गवारा नहीं होता। तो ख्वाजा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का फरमान हुआ कि मेरी खुशबू आपको वतन हिंद तक पहुँचानी है। सुभान अल्लाह। वतन हिंद तक, हिंदुस्तान तक पहुँचानी है। आपको हिंदुस्तान जाना है और वहाँ पर अंधेरा छाया है, वहाँ पर आपको जाकर इल्म दीन को फैलाना है, लोगों को ईमान से मालामाल करना है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप अंदाज़ा लगाया कि हिंदुस्तान में हम जैसे गुनाहगारों का रहने वालों पर कितना हुज़ूर का फज़्ल करम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा गरीब नवाज को हिंदुस्तान का नक्शा अता फरमाया, सुभान अल्लाह, कि रास्ता बताया। कहा कि मैं कैसे जाऊँगा हिंदुस्तान, मुझे पता नहीं, क्योंकि आप अरबी थे, संजर के थे। तो हुज़ूर ने हिंदुस्तान जाने का पूरा आपको नक्शा अता फरमाया कि ऐसे ऐसे आपको जाना है। तो आप जानिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान वालों से कितनी मोहब्बत करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज को आपने भेजा भी तो कहाँ भेजा, हिंदुस्तान में भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे आका के पैदल जब ख्वाजा गरीब नवाज आगे बढ़े, मदीने मुनव्वरा से हिंदुस्तान के सफ़र के लिए आए, रास्ते में आप ख्वाजा कुतुबुद्दीन क्या कहते हैं निज़ामुद्दीन औलिया और दूसरे बुजुर्गान दीन ख्वाजा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह और ऐसे बहुत सारे बुजुर्गान दीन की बारगाह में आप हाज़िरी देते हुए हिंदुस्तान की तरफ आते हैं। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके साथ कुछ फ़कीर जुड़ जाते हैं। ख्वाजा के कहते कि हम भी आपके साथ आपके सफ़र में आना चाहते हैं। कुछ फ़कीरों को लेकर आप हिंदुस्तान की तरफ आए। और जब हिंदुस्तान की तरफ आए तो हिंदुस्तान की तरफ जब आ रहे हैं तो 1 लाख का लश्कर, शहाबुद्दीन गौरी का 1 लाख का लश्कर हिंदुस्तान से हार कर रुसवा होकर वापस लौट रहा, हिंदुस्तान से वापस लौट रहा। तो ख्वाजा गरीब नवाज कुछ फ़कीरों के साथ आगे बढ़े तो शहाबुद्दीन गौरी ने पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो, बाबा कहाँ जा रहे हो, फ़कीरों को लेकर कहाँ जा रहे हो। ख्वाजा गरीब नवाज के जुमले सुने और पुख्ता इरादा सोचो, क्या कहते हैं, मैं हिंदुस्तान को फतेह करने जा रहा हूँ, सुभान अल्लाह, मैं हिंदुस्तान को फतेह करने जा रहा हूँ। ये जुमला जब शहाबुद्दीन गौरी ने सुना तो कहा लगाकर हंसने लगा, कहा हिंदुस्तान फतेह करने जा रहे हो फ़कीरों को लेकर हिंदुस्तान, और वो हंसने लगा, कहका लगाकर हंसने लगे। कहा देखो हिंदुस्तान में बड़े बड़े राजा और बड़ी बड़ी लश्कर है, हम 1 लाख की लश्कर ले गए थे और वहाँ से हार कर वापिस आ रहे हैं, तुम इन फ़कीरों को ले जाकर हिंदुस्तान कैसे फतेह करोगे। ख्वाजा गरीब नवाज के जुमलों को सुनो। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, ऐसा तुम हिंदुस्तान गए थे फतेह करने के लिए लश्कर के भरोसे, मैं हिंदुस्तान फतेह करने जा रहा हूँ अल्लाह के भरोसे, सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह के भरोसे जा रहा हूँ हिंदुस्तान फतेह करने के लिए। तो पता क्या चला यहाँ से एक अकीदा, कोई भी काम करो तो किसी पर भरोसा न रखो, भरोसा किसी पर रखना है तो अल्लाह पे रखो, अल्लाह में कामयाबी अता फरमाए, सुभान अल्लाह, अल्लाह कामयाबी अता फरमाने वाला है। अब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की फ़कीरों को लेकर पहुँचते गए हिंदुस्तान आते हैं तो जब पैदा हुए थे तो जिस तरीके से रोशनी नमूदार हुई थी और पूरा संजर रोशन हो गया था, वैसे ही जैसे ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान पहुँचे तो यहाँ पर भी अंधेरा छाया हुआ था। और आपके पहुँचने के बाद हिंदुस्तान की तारीकी छट गई, हिंदुस्तान का अंधेरा दूर हो गया, हर एक सूबा हर एक इलाका मजहब इस्लाम और ईमान की दौलत से रोशन होता हुआ नजर आया। और जब आप यहाँ पर आए तो इतना मामूली नहीं था, इतना मामूली नहीं था इस्लाम को फैलाना। आप जब यहाँ पर आए तो बहुत सारे जादूगरों के साथ आपकी जंग, उस दौर में अजमेर में पृथ्वीराज चौहान था, राजा का नाम था। बहुत सारे वाक़े आपने सुने, बस सरसरी तौर पर
पृथ्वीराज चौहान उस दौर का बादशाह था और उसने ख्वाजा गरीब नवाज के मुकाबले में बहुत सारे जो है जादूगरों को भेजा कि जाओ जादू करो, डराओ, ताकि ये बुजुर्ग डर कर भाग जाए। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की शान ऐसी थी कि जो आपकी बारगाह में आता तो आपकी बातों को सुनकर आपके हाथों में तौबा करके कलमा पढ़कर ईमान की दौलत से मारा जाता। सुभान अल्लाह। ईमान की दौलत से। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तर्जुमान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में आप देखिए कि अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम और मर्तबा जो अता फरमाया, कितने भी जितने बड़े अल्लाह गुजरे सबकी जिंदगियों को आप उठा कर देखो, उनको आपको उनकी ज़िंदगी में आपको कुछ चीज़ें कॉमन मिली। क्या? उनका रिश्ता अल्लाह से मजबूत था, अकीदा भरोसा अल्लाह पर मजबूत था। दूसरा, अल्लाह की तरफ लौ और अल्लाह की बारगाह में इबादत कसरत से किया करते। 5 वक्त की नमाजें तो पढ़ते ही थे, उसके अलावा तस्बीह व तहलील, कुरान की तिलावत, ज़िक्र व अस्कार ये ज़्यादा किया करते। और दूसरे जितने वली अल्लाह गुजरे उनको देखोगे उनकी ज़िंदगियों में सखावत, मदद करने का जज्बा, जो उनकी बारगाह में आता उनकी मदद करे, जो तकलीफ दे शख्स आता उनकी मदद करे। तो मेरे प्यारे आपको कहते हैं हमें भी लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने वाला बनना चाहिए। माल से नहीं कर सकते हो, माल नहीं दिया अल्लाह ने ना, वो आपके सामने सवाल कर रहा है मैं तकलीफ में बयान मेरी मदद को, माल नहीं है ना, ज़बान तो अल्लाह ने दी है, कुछ इत्मीनान वाले सुकून वाले जुमले बोल दो, उससे उसको सुकून और इत्मीनान मिल जाए। ये तो कर सकते हैं कि भाई आप टेंशन ना लो, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, अल्लाह ये तकलीफ भी दूर कर देगा, ये दिन भी गुजर जाएंगे, सब्र करो, अल्लाह से मांगो, इबादत करो, नमाज पढ़ो, तौबा करो। ऐसे जुमले हमें भी करने की कोशिश करनी चाहिए। और अल्लाह के वलियों की एक और शान, गौसे पाक से लेकर जितने अल्लाह के वली गुजरे उनकी बारगाह में जब तक वो बाहयात थे लोगों को खिलाते थे, और दुनिया से जाने के बाद आज भी उनकी बारगाह में लंगर का एहतमाम जारी और सारी। गौसे पाक ने फरमाया मैंने नेकियों के दफ्तर को उलट पलट कर देखा तो मुझे पता लगा कि लोगों को भूखों को खाना खिलाना ये सबसे बड़ी नेकी, सबसे बड़ी नेकी। तो हमें मौका मिले, तौफीक मिले तो भूखों को खाना खिलाने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। पृथ्वीराज चौहान का मैं एक वाक़या बताकर आगे बढ़कर मैं अपनी गुफ्तगू को इंशाअल्लाह समेट। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में कई लोगों को भेजा गया जादूगरों को, लेकिन कोई आपके सामने टिक नहीं पाया, कोई टिक नहीं पाया। फिर कुछ खूबसूरत लड़कियों को भेजा गया कि आप जाओ, बुजुर्ग है, अगर खूबसूरत लड़कियों को देख लेगा तो बहक जाएंगी, और बहकने के बाद कुछ ऐसे मामला करेंगे जिससे ईमान खराब हो जाएगा, तो वो भी हर बार चल नहीं पाए। तो अब उसने एक मंसूबा बनाया। पृथ्वीराज की बेटी थी जो बहुत खूबसूरत थी, उसने अपने बेटी का इंतजाम किया, कहा कि तुम जाओ और इस बुजुर्ग को बहकाने की कोशिश करो। तो ख्वाजा गरीब नवाज अना सागर के करीब में इबादत में मशगूल थे, इबादत कर रहे थे। तो ये पृथ्वीराज की बेटी समुंदर में कम कप्पों में नहाती हुई नजर आई। नहाने ख्वाजा गरीब नवाज आंखों को बंद करके अल्लाह के जिक्र में जो है ना बिजी है, आप पूरे उसमें इन्वॉल्व है, अल्लाह की इबादत में लो में लगे, आपकी आंखें बंद है, और ये जो है समुंदर में अपनी तमाम चीज़ें खुराफात करती हुई नजर आ सब किया, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज वहाँ पर आप नजर उठा कर भी नहीं देखी। तो अब ये हुआ कि कहा कि अरे बाबा तू मुझे देखते क्यों नहीं? मैं मेरे पूरे महल में सबसे खूबसूरत मैं हूँ, मुझे जो देख लेता है वो मेरे हुस्न जमाल का आशिक हो जाता है, मेरा आशिक बन जाता है, तुम मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखते। तो जब ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलने के बाद देखा कि इसके जिस्म पर कपड़े ऐसे हैं, कपड़े इतने कम है और पूरा जिस्म छलकता है। आप जानते हैं कि अगर कोई कम कपड़ों में अगर पानी में भीगे तो पूरा जिस्म दिखने लग जाता है। तो ऐसी हैयत उस खातून की थी। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने जब महसूस किया कि ऐसा हाल है तो अपनी चादर को निकाला, और चादर निकालने के बाद उस खातून पृथ्वीराज की
بیٹی پر اڑایا، اس کے جسم کو ڈھانکا اور ڈھانکنے کے بعد کہا کہ ہمارا مذہب بیٹیوں کی چادروں کو چھیننے والا نہیں ہے، جن بیٹیوں کے جسم پر چادر نہیں ہوتی ان کے جسم کو اپنی چادروں سے ڈھانکنے والا ہے، اور اس کے جسم کو ڈھانکا اور ڈھانکنے کے بعد اس خاتون نے پرتھوی راج کی بیٹی کہتی ہے کہ جس بزرگ کا عقیدہ اور جس کا ذہن ایسا ہو وہ کبھی برا ہو نہیں سکتا، اور پرتھوی راج کی بیٹی بھی توبہ کر کے آپ کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کر ایمان کی دولت سے مالا مالا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز نے یہاں پر کیا کیا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ کی ولی ہے، کوئی شک نہیں، جس واقعے سے ہم نے کیا سنا، کیا کیا خواجہ غریب نواز نے؟ کیا سمندر پر آپ چلنے لگے یا آسمان سے کھانے کا دسترخوان آیا؟ ایسا کوئی کام کیا جو ہم نہیں کر سکتے؟ ایسا کوئی کام آپ کو یہاں نظر آیا؟ نہیں۔ چادر تو ہمارے پاس بھی، کپڑا تو ہمارے پاس بھی، تو میرے پیارے آقا کے پیارے دونوں آنکھیں تو ہمارے پاس بھی ہیں۔ تو پتہ کیا چلا خواجہ غریب نواز سے اگر محبت ہم کرنے والے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنی ہوگی، اور جب اللہ رب العزت کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو جب وہ بدنگاہی کرتا ہے تو اس کی وہ چیزیں بھی ختم ہوتی بھی نظر آتی ہیں، تو ہمیں بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیروکاروں میں یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نشان ہے، اور آپ نے کلام بھی سنا۔ خواجہ غریب نواز جب ہندوستان میں آئے تو کم و بیش 90 سے زیادہ لاکھ تعداد کی لوگوں کو کلمہ پڑھا کر آپ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی، اور خواجہ غریب نواز کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہند کا راجہ بنایا ہے، کسی دنیا والوں نے نہیں بنایا، حضور نے مدینے سے بھیجا، ہندوستان کا نقشہ دکھایا اور یہاں پر راجہ کی کرسی پر بٹھایا ہے، تو سال گزرتے جائے، صدیاں گزرتے جائے، تو کرسی پر بیٹھنے والے تو بہت آئیں گے، کرسی پر بیٹھنے والے بدلتے جائیں گے، لیکن ہندوستان کا راجہ اور مہاراجا ایک ہی ہوگا، وہ ہے خواجہ غریب نواز حسن معین الدین سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے حضور نے بٹھایا کہ لوگوں سے سلیکٹ ہونے والے، لوگوں کی ووٹ سے سلیکٹ ہونے والے، الیکٹ ہونے والے جو چند دن رہتے ہیں، لیکن جو حضور جس کو سلیکٹ کرتے ہیں وہ بروز قیامت تک کرسی سے اٹھ نہیں سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ آج بھی خواجہ غریب نواز کے آستانے پر برکتوں کا نزول ہو رہا، لوگ جا رہے ہیں، برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پہلے دو باتیں بتا کر اپنی گفتگو کو مکمل کروں۔ آپ جانتے ہو کہ عرس مبارکہ کی تاریخ کتنی بابرکت ہوتی، کتنی بابرکت ہوتی۔ ہم بولتے ہیں کہ ارے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ عرس میں جاؤں گا تو نہ جانے جو ٹکٹ بھی ملے گی یا نہیں، وہاں کتنا رش ہوتا ہے، کتنی پبلک ہوتی ہے، کیا ہو جائے گا، ایسا ہمارا خیال ہوتا ہے، بہت پبلک ہوتی ہے جس کی بنیاد لوگ نہیں جاتے۔ فرمایا گیا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کریم رضی اللہ عنہ جا رہے، کہیں جا رہے، تو کسی نے پوچھا اے علی کہاں جا رہے ہیں، اور محبت سے، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا امام الولی، ولیوں کے امام غوث پاک کے عرس مبارک، عرس میں ہم تشریف لے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہاں جا رہے ہیں حضرت علی؟ غوث پاک کے عرس میں جا رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب ولیوں کا عرس ہوتا ہے، جو ولیوں کے عرس کی تاریخ ہوتی ہے، وہاں حضرت علی بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے تمام ولی بھی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے عرس کے دن جانا چاہیے تاکہ ہم وہ برکتوں کو حاصل کر سکیں، کیونکہ ایک اللہ کے ولی نہیں، کئی ولی ہوتے ہیں۔ آپ نے وہ کلام بھی سنا نا، اپنے ہاتھوں میں جھنڈا اٹھائے فرید گنج شکر بھی ہے، نظام الدین بھی ہے، قطب الدین بھی ہے نا، حضرت علی بھی ہے، خواجہ غریب نواز کو، تو یہ برکتیں ہیں۔ تو امید اللہ نے توفیق دی، ایسا کچھ اسباب بنے تو ہم بھی جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کی پردوانوں، آپ دیکھیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے یہ آخری بات، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے آستانے پر ایک خاتون آئی بچے کو لے کر، اور بچے کو لے کر آنے کے بعد وہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے آئے، شکر ادا کہ آپ کے صدقے اللہ نے مجھے اولاد عطا کی، شکر ادا کرنا۔
تو شکر جب ادا کرنے آئی تو آپ کے آستانے کے سامنے ایک مزار تھی اللہ کے ولی کی، چشتی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی مزار مبارکہ کی، تو بچے نے پیشاب کیا کیا؟ پیشاب کر دیا، جس کی بنیاد ایک ایسا جھٹکا آیا کہ وہ بچہ ہوا میں اڑ کر زمین پر آیا، اور زمین پر گرنے کے بعد اس بچے کا جان چلا۔ اللہ، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جان چلی گئی، اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ آپ کے پردہ کرنے کے بعد جان چلی گئی۔ اب وہ خاتون کو بچہ ملا تھا، بیٹا ملا تھا خواجہ غریب نواز کے صدقے، کئی سالوں بعد اولاد ہوئی، اور آپ ہی کی بارگاہ میں بیٹے کی جان چلی گئی۔ اب یہ خاتون خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رونے لگی، گڑ گڑا کر رونے لگی کہ آپ کی بارگاہ سے مجھے اولاد ملی، اور آپ کو جب اولاد لینا ہی تھا تو مجھے عطا کیوں کیا؟ گڑ گڑا کر رونے لگی، معافی تلافی کرنے لگی، رونے لگی، بہت گریوزاری کرنے لگی۔ تو کچھ دیر میں کیا دیکھا؟ لوگوں نے کہا کہ بچے کے اندر حرکت ہو رہی ہے، بچے کے اندر حرکت ہو رہی ہے۔ تو لوگوں نے جا کر دیکھا تو پتا چلا کہ وہ بچے کے اندر واپس سے جان آ گئی، سبحان اللہ، وہ بچہ زندہ ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ اور کچھ دیر میں وہ جو مزار جہاں پر اس بچے نے پیشاب کی تھی وہ مزار پھٹی، اور اس میں سے کچھ نظر نہیں آیا، اور وہ مزار ایسے پھٹ گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیا معاملہ، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو وہاں پر جو مشائخ بزرگان دین تھے تو انہوں نے ڈرتے کانپتے کہا کہ یہ خاتون کو خواجہ غریب نواز کے صدقے میں اللہ نے اولاد عطا فرمایا، اور یہ خاتون جب اللہ کی بارگاہ میں، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے آئی تو اس بچے نے پیشاب کیا، اور جس مزار کے پاس اس بچے نے پیشاب کیا یہ مزار ایک بہت بڑے جلالی ولی کی تھی، اور جیسے ہی وہ ناپاکی پائی تو اس بزرگ نے اپنی مزار سے ہاتھ نکالا، اور جیسے ہی ہاتھ نکلا تو وہ بچہ زمین پر آ کر جان نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ خاتون جب خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں رونے لگی، گریوزاری کرنے لگی کہ مجھے اولاد نہیں عطا کرنا تھا تو کیوں عطا کی؟ تو خواجہ غریب نواز نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے مولا اس خاتون کو اس کا بیٹا پھر سے عطا فرما، اس کے اندر پھر سے جان ڈال دے۔ تو خواجہ غریب نواز کے دعا کرنے پر اللہ نے اس بچے کے اندر واپس سے جان ڈالی، اور اللہ نے اس کو پھر سے بیٹا عطا فرما دیا۔ اور جو وہ بزرگ اس قبر میں اعلان کر رہے تھے ان سے خواجہ غریب نواز نے کہا کہ اے بزرگ تم بھلے ہی میرے سلسلے میں ہو، چشتی سلسلے میں ہو، لیکن میری بارگاہ میں ادب کرنے والے بھی آتے ہیں، بے ادب بھی لوگ آتے ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ، اگر کوئی ایسا آئے بے ادب تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، ہماری بارگاہ میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، تو لہٰذا تم یہاں سے نکل کر کہیں دور جا کر آرام کرو۔ تو وہ مزار پھٹی اور وہ بزرگ وہاں سے نکل کر کہیں اور جا کر آتے ہیں۔ یہ خواجہ غریب نواز کی شان ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل سنت والجماعت ہم غریبوں کو خواجہ غریب نواز عطا کیا، الحمدللہ اللہ کا بڑا کروڑ احسان۔ تو ہم ایسے بزرگوں کی کا احترام بھی کریں، ان کا وسیلہ بھی یوز کریں، اور ان کی زندگیوں کو عمل میں لانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کے بعد یوں تو بہت واقعات ہیں، بتانے جائے تو وقت کم پڑ جائے گا، لیکن آپ کی شان کم ہونے والی نہیں ہے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شان، آپ کا مقام و مرتبہ، علم و عمل، تقویٰ، پرہیزگاری بہت بلند و بالا والا ہے۔ ہم پورا نہیں تو کچھ پرسنٹ تو اپنے اندر اپنا سکتے ہیں، کم سے کم اپنا اتنا تو ارادہ کر سکتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ خواجہ غریب نواز کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کے اس مہینے سے آج کے بعد کبھی بھی نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ماہ رجب کا بابرکت مہینہ ہے، اس آج سے ہم انشاءاللہ کبھی بھی 5 وقت کی نمازوں میں سے کوئی نماز قضا نہیں کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن گفتگو میرے کہنے میں، آپ کے سماعت کرنے میں کچھ